10 مارچ 2012 کو یہ رجسٹرڈ ہوا. اس دن سے لے کے اب تک کوئی فنڈ نہیں کہیں سے لیا، صرف اس لیے کہ میں کام کر کے دکھانا چاہتی تھی کہ میرا کام منظر عام پہ آئے. بغیر کھائے پیے پیدل چلنا پڑے تو میں اس منزل تک ضرور پہنچتی ہوں جہاں پر مجھے جانا ہوتا ہے. کوئی ایسا یہاں سے ایک پیسہ بھی نہیں ہے جو میں نے اپنے گھر پہ یا اپنی فیملی ممبرز پہ لگایا ہو. ہم نے بچیوں کی شادیوں میں اس طرح سے ہیلپ کی جس طرح ایک گھر کی بچی کے لیے ماں یا کوئی بھی فیملی ممبر اس کے لیے جہیز اکٹھا کرتا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان روحاب ران آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں 22 نیوز. ناظرین، انسانیت کے لیے درد دل رکھنا بہت اہم بات ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو عنایت کیا جائے اسی کا نصیب ہوتا ہے. آج ایک ایسی ہی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بچیوں کے لیے فلاح کا کام کرتی ہیں، انہیں سلائی سکھاتی ہیں، انہیں پالر کا کام سکھاتی ہیں، انہیں گارمنٹس کا کام سکھاتی ہیں. ایون دوز یہ سلسلہ یہاں تک نہیں محدود رہا، انہوں نے لاتعداد بچیوں کی شادی کی. آج وہ اپنی گھر گرہستی سنبھالے ہوئے اپنے گھروں میں خوش و خرم ہیں. مزید یہ کیا کرتی ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. انسانیت کے لیے درد دل رکھنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو منتخب کر لے اپنی انسانیت کی خدمت کے لیے. یہ جذبہ بڑا خوبصورت جذبہ ہے. یقیناً اس جذبے کے بدولت آپ کو جنت تو ملنے ہی والی ہے، دنیا میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر دعائیں بھی ملتی ہیں. یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا کیسے ہوا؟ سر، یہ جذبہ جو ہے وہ میں نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھا. میرے دادا ابو جان کو میں نے دیکھا بہت چھوٹی عمر میں نے انہیں دیکھا کہ وہ لوگوں کے بہت رفائی کام کیا کرتے تھے اور انہوں نے بھی اسی طرح سے بچیوں کی شادیاں بھی کی ہیں. کبھی بھی محلے میں کوئی غریب بچی کی شادی ہوتی تھی تو وہ ضرور اس میں کنٹریبیوشن کرتے تھے. تو وہ تو میرا بچپن تھا. لیکن اس کے بعد ایک ایسا موڑ آیا کہ میں ایدی سینٹر میں گئی، ایدی ہوم میں کراچی. وہ میری بھابھی جرمن سے آئی ہوئی تھیں تو ان کی دوست تھیں کبرا جی، ان کے ساتھ وہاں میں بس اتفاق ہوا، میں نے وہاں جا کے دیکھا تو ان کا سیٹ اپ بہت وسیع تھا. اور ایسے اتفاق کی بات ہے کہ میں نے ایدی صاحب کا ہاتھ پکڑ کے وہ ان کا سارا سینٹر جو ہے نا وہ مطلب وزٹ کیا اور ان کو میں نے یہ بات کی کہ میں بھی جب بڑی ہوں گی تو میں ضرور ایسا کچھ کروں گی. تو انہوں نے مجھے یہ بات نا ایڈوائس کی مجھے کہ بیٹا آپ پڑھو، پڑھائی کی طرف توجہ دینا، بہت زیادہ پڑھنا، پڑھنے کے بعد اگر تمہارا دل کیا تو مطلب اس کام کو کرنا. یہ انسانیت کا کام کرنا بہت کم لوگوں کے نصیب. آپ کی پہلی انسپریشن تو آپ کے دادا ابو تھے، دوسری آپ کی انسپریشن جو ہے وہ عبدالستار ایدی صاحب تھے. آپ نے یہ سارا سلسلہ جب سے آغاز کیا، انسان کوئی بھی کام کرے، ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ کو ہڈلز، پریشانیاں، دقت، خاندان کی باتیں، عورت ہے یہ کیا کر رہی ہے، تو یہ ساری پریشانیاں آپ کو فیس کرنی پڑی ہوں گی. آپ مجھے بتائیں کہ سارے سلسلے میں آپ کو موٹیویٹ کس نے کیا؟ میرے پاپا نے. اور اس کے بعد ایک میری دوست تھیں رفت زینب، انہوں نے اور میں نے مل کے اس کام کو آگے کیا. ہم نے بچیوں کی شادیوں میں اس طرح سے ہیلپ کی جس طرح ایک گھر کی بچی کے لیے ماں یا کوئی بھی فیملی ممبر اس کے لیے جہیز اکٹھا کرتا ہے، اس طرح انہوں نے بھی گھر سے کپڑے نکالنے اور مطلب غریب بچیوں کی شادیوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنا. اس کے علاوہ پھر ہم نے بے شمار ورکنگ کی، جھگیوں پہ بڑا کام کیا ہے. جھگیوں والوں کو دیکھ کے کوئی کم لوگ ہوتے ہیں جو ان کی ہیلپ کرتا ہے، تو ہم سردیوں میں گرمیوں میں ان کے لیے ملبوسات کا بھی پروگرام کرتے، ان کے کھانے پینے کی اشیاء بھی ہم لے کے ڈسٹریبیوٹ کر کے آتے رہے ہیں. میڈیکل ہیلتھ پہ بہت ورکنگ کی ہے، میڈیکل کیمپ لگائے ہیں، بلڈ گروپنگ کے لگائے ہیں. بلڈ گروپنگ کیمپ اس لیے ہم کرتے تھے کہ ایسی خواتین مطلب ہاسپٹل میں پڑی ہوتی تھیں کہ جن کو خون چاہیے ہوتا تھا بلڈ کے لیے. ہم جن لوگ جو مطلب اس پہ کام کر رہے ہیں ان کی ورکنگ کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ہم نے جب بھی کال کی ہے تو ہمیں کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا تھا. اس وجہ سے جو ہے ہم نے اپنی اس ڈونر کو خود ڈیولپ کیا، بلڈ گروپنگ کی ایک لسٹ بنائی تاکہ ہمیں جب ضرورت پڑے تو ہمارے اپنے ممبر جو ہیں وہ آن دا اسپاٹ وہاں پہنچ سکیں. آپ کتنی شادیاں کروا چکے ہیں؟ سر 2001 سے لے کے اب تک کا یہ تمام جو ہے نا ریکارڈ ہے، 300 سے زائد ہو چکی ہیں شادیاں ماشاء اللہ. ابھی ریسنٹلی 25 تاریخ کو ایک شادی تھی
اور اس کے بعد ابھی محرم کے بعد دوبارہ پھر یہی کام سلسلہ چلتا رہے گا. کافی اپلیکیشنز آتی ہیں لیکن ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں صاف, یعنی کہ جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اپلیکیشنز جو ہیں وہ ان کو ہم ریفیوز کرتے ہیں. اور جب ان کو ریفیوز کیا جاتا ہے تو یہ دل میں ضرور اس چیز کی ٹینشن لگی رہتی ہے کہ ان لوگوں کے دل میں یہ ہوگا کہ پتہ نہیں جن لوگوں کو یہ پروموٹ کرتے ہیں, جن کی ہیلپ کرتے ہیں, وہ شاید ان کے اپنے کلوز ہوں گے, کوئی اپنے جاننے والے ہوں گے یا اپنے ریلیٹیو ہوں گے, لیکن ایسا نہیں ہے. خدا را انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ سب کی سنتا ہے, کسی کسی کو چنتا ہے. آپ کی اپنی فیملی, آپ کے بچے, شوہر, اس کی ذمہ داریاں, گھر کی ذمہ داریاں, تو یہ ساری چیزیں آپ مینیج کرتی ہیں. کون سی ایسی چیز کھاتی ہیں آپ جو یہ تمام کام آپ بآسانی کر لیتے ہیں؟ کھانے کی جہاں تک بات ہے نا, تو میں جب اپنے کام کی طرف توجہ کرتی ہوں نا تو میں پورا دن بھی کچھ نہیں کھاتی. بغیر کھائے پیے پیدل چلنا پڑے تو میں اس منزل تک ضرور پہنچتی ہوں جہاں پر مجھے جانا ہوتا ہے. اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے اور باقی بچوں کی ایجوکیشن کے لیے آپ نے فردر کوئی پلان کر رکھا ہے کہ آپ نے اس ادارے کے لیے مزید کچھ پلانز جو ڈیزائن کیے ہوں جو کہ فلاح و بہبود میں کام آ سکیں؟ جی سر, میں نے یہ ڈیزائن جو پلان کیے ہوئے ہیں سب سے پہلے کہ اگر گورنمنٹ سے یا کوئی ایسے مغیر حضرات سے کوئی ہمیں بلڈنگ کوئی پرووائڈ کر دے تو میں یہ چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہم تعلیم کا اور میڈیکل کا جو ہے نا وہ سیٹ اپ بنائیں. میڈیکل کے لیے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ڈسیبل پرسن کے لیے جو میں ورکنگ کر رہی ہوں وہ یہ ہماری سیڑھیاں چڑھ کے اوپر نہیں آ سکتا, سیکنڈ فلور پہ, تھرڈ فلور پہ ڈسیبل پرسن نہیں آ سکتے. تو میں ان لوگوں کے لیے یہ چاہتی ہوں کہ گراؤنڈ فلور پہ کوئی ہماری بلڈنگ ہو جس میں یہ سیٹ اپ ہو, جس میں ہم تمام سہولیات جو ہیں وہ وہاں پر ان کو مہیا کریں اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے جو ہے وہ ایک ہم اسکول وہاں پر مطلب ہائر کریں تاکہ ان لوگوں کو کہیں دور دراز نہ جانا پڑے. ایک بڑا تلخ سا سوال ہے, NGOز یا فلاح کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے بارے میں کافی کیا ذرائعیاں پائی جاتی ہیں کہ یہ فنڈز کھا جاتے ہیں, فنڈ سے اپنے گھر بنا لیتے ہیں, اپنی گاڑیاں بنا لیتے ہیں, بینک بیلنس جمع کر لیتے ہیں. اس بات میں کتنی صداقت ہے یا پھر یہ بس کیا ذرائعیاں ہیں؟ جب میں نے اس کو رجسٹرڈ کروایا تھا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ NGOز جو ہے نا لوگ بنا لیتے ہیں, رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں صرف فنڈ کھانے کے لیے. میں نے اس دن سے لے کے 10 مارچ 2012 کو یہ رجسٹرڈ ہوا تھا میرا ادارہ, اس دن سے لے کے اب تک کوئی فنڈ نہیں کہیں سے لیا, صرف اس لیے کہ میں کام کر کے دکھانا چاہتی تھی کہ میرا کام منظر عام پہ آئے, لوگوں کو نظر آئے کہ یہ کچھ کرتی ہیں تو ہمیں ان کو فنڈ دینا چاہیے. جی بتائیے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ مختلف ایگزیبیشنز میں بھی جاتی ہیں, جیسے کہ سمر میلہ تھا یا جشن بہارہ ہے, تو وہاں پہ آپ کے اسٹالز لگتے ہیں, وہاں کی جتنی بھی انکم ہوتی ہے آپ اسی ادارے پہ ہی انویسٹ کرتی ہیں؟ جی بالکل, کوئی ایسا یہاں سے ایک پیسہ بھی نہیں ہے جو میں نے اپنے گھر پہ یا اپنی فیملی ممبرس پہ لگایا ہو, بلکہ فیملی ممبرس سے لے کے اپنے ادارے کو سپورٹ کرتی ہوں. تو کبھی آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہو کہ آپ نے اپنی کوئی پرسنل چیز خریدنی ہو یا آپ نے اس کے لیے پیسے جمع کر رکھے ہوں کہ جی میں سم تھنگ موبائل لے لوں گی, میں گاڑی لے لوں گی, میں گھر لے لوں گی, تو آپ نے پرسنل یوز کے پیسے بھی یہیں یوٹیلائز کر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے اور یہ حقیقت پہ مبنی ہے. میرا رب جانتا ہے کیونکہ میرا صرف اپنے رب کے ساتھ لین دین ہے, میں نے کبھی کسی کے ساتھ رکھا ہی نہیں. آپ یہ تمام تر کام جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں؟ بالکل اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہوں, اس میں مجھے کوئی مطلب لالچ نہیں ہے. لوگوں کو یہ ہوگا کہ شاید ہی اس نے NGO بنائی ہے, یہ ادارے کو بڑھاتی ہے کہ ہو سکتا ہے فنڈ ملے, لیکن میں آج آپ اس چیز کو نوٹ کر لیجئے کہ اگر کہیں سے مجھے فنڈ ملا تو سب سے پہلے میں غریب لوگوں کے لیے ہاسپٹل اور یہ اسکول اور اپنا یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کو بڑھانا چاہتی ہوں. اپنی بلڈنگ ہوگی, ہمیں رینٹ پے نہیں کرنا پڑے گا, اور جو رینٹ پے کرتی ہوں وہ بھی پیسہ جو ہے میں اپنے ادارے پہ لگا سکوں. جی تو ناظرین, ہم نے آج آپ کی ایک ایسی بیٹی, ایک ایسی ماں سے ملاقات کروائی جو کہ جذبے سے سرشار ہے کہ جی خدمت خلق کرنا اللہ رب العزت کی طرف سے بھی ہے اور انسان کو بھی اس میں کوشش کرنی چاہیے. بے شک خواتین کسی میدان میں کم نہیں ہے اور جیتی جاگتی مثال آج ہمارے ساتھ موجود تھیں. امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے 22 نیوز. اللہ نے کے بعد.